الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے شان نزول یا اسباب نزول۔ جب ہم شان نزول یا اسباب نزول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی ہیں اور کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، جبکہ دوسری طرف وہ آیات ہیں، یعنی اگر ہم شان نزول کی تعریف کریں تو وہ اس طرح کریں گے کہ ایسی آیات جن کا نزول کسی خاص واقعے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جو ان آیات کا پس منظر ہے، اور یہی پس منظر اصطلاح مفسرین میں شان نزول یا سبب نزول کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی آیات جن کے نازل ہونے کا سبب کوئی خاص واقعہ ہے، کسی واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں، یا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو یہ واقعہ یا یہ جو سوال ہے یہی دراصل سبب نزول ہے کہ کسی واقعے یا کسی سوال کے نتیجے میں کوئی آیت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کی تعریف میں لکھتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کوئی سوال پیش کیا، آپ کے زمانہ مبارک میں کوئی حادثہ واقع ہوا ہو اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کسی آیت سے استنباط فرمایا اور اس آیت کو اس موقع پر تلاوت کیا ہو، ایسے واقعات کو بھی بیان کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے نزلت فی قضا۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے یا اس واقعے سے کوئی چیز استنباط کی جا رہی ہے یا کوئی سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اب یہ واقعہ یا سوال ان آیات کا پس منظر ہے، اور یہی پس منظر اصطلاح مفسرین میں شان نزول یا سبب نزول کہلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر واقعے یا سوال کا ایک پس منظر ہوگا، اور وہی پس منظر جو ہے
وہ اصطلاح مفسرین میں شان نزول یا سبب نزول کہلاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. سورۃ بقرہ کی 221 نمبر آیت ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بلا شبہ ایک مومن کنیز ایک مشرکہ سے بہتر ہے خواہ مشرکہ تمہیں پسند ہو. اب یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، اور واقعہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرجد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اناک نامی ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے. اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ چلے گئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی. ایک مرتبہ کسی کام سے حضرت مرجد جو تھے یہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو وہ جو خاتون تھی اس نے انہیں گناہ کی دعوت دی. حضرت مرجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں. مدینہ میں اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کی. آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی. یعنی یہ جو لا تنکحوا المشرکات ہے، اب یہ ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہو رہی ہے، اور واقعہ ایک صحابی کا ایک مشرکہ عورت کے ساتھ تعلق تھا جسے انہوں نے شادی اور نکاح میں بدلنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیں کہ کافروں میں دو قسم کی اقسام ہیں. ایک وہ کفار ہیں جو کسی کتاب کے قائل ہیں، اور دوسرے وہ کافر ہوتے ہیں جو کسی کتاب کے قائل نہیں ہوتے. تو جو کتابی مشرک ہے، کسی کتاب پر ایمان لانے والا مشرک ہے، تو ان کی خواتین کے ساتھ اسلام نے نکاح کی اجازت دی ہے. لیکن جو کسی کتاب کو نہیں مانتے، جس طرح مشرکین مکہ تھے، وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے یا کسی بھی الہامی کتاب کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی خواتین کے ساتھ نکاح بالکل جائز نہیں ہے. اب یہ واقعہ دراصل ایک پس منظر تھا، اور اس پس منظر میں جو آیت سورۃ بقرہ کی 221 نمبر نازل ہوئی، وہ اس آیت کا جو ہے پس منظر کہلائی. وہ واقعہ اس آیت کا پس منظر کہلایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک حکم دے دیا جو رہتی دنیا تک قرآن کے اندر موجود ہے، اور اسی واقعے سے وہ حکم مستنبت ہوا. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر آیت کا شان نزول نہیں ہوگا، بلکہ بعض آیات کا شان نزول ہوگا اور بعض آیات کا شان نزول نہیں ہوگا. یہ تھوڑی سی دیکھنے والی بات ہے کہ کسی آیت کا شان نزول ہوگا اور کسی آیت کا شان نزول نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کا شان نزول ہو اور ہر آیت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کوئی سوال کار فرما ہو، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ بہت سی آیات قرآن مجید میں ایسی ہوں گی کہ جن کا شان نزول نہیں ہوگا. تو یہ آیات وہ ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی ہوں گی. اب ہم چلتے ہیں کہ شان نزول کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. دیکھیں، یہ علم بہت اہم علم ہے، اور خاص کر ایک مفسر کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ شان نزول کے علم سے واقف ہو. اگر وہ شان نزول سے واقف نہیں ہے تو محققین علماء کے نزدیک ایسے شخص پر
قرآن کی تفسیر بیان کرنا حرام ہے. یعنی اگر علماء جو محققین علماء ہیں ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ ایک بندہ شان نزول یا سبب نزول سے واقف ہی نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر کس طرح بیان کرے گا؟ تو جو شان نزول سے نا واقف ہے اس پر قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرنا حرام ہے. ابن دقیق العید نے سبب نزول کی پہچان قرآن کے مطالب و معانی کے حصول کا زبردست ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ سبب نزول کو پہچانتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے مطالب اور معانی کے حصول کا ایک زبردست ذریعہ ہے. یہ ابن دقیق العید کا قول ہے جو اتقان میں بیان ہوا ہے. اب اس کے فوائد کیا ہیں اور اہمیت کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ احکام کی حکمتیں معلوم کرنا. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اور کیوں نازل فرمایا. مثال کے طور پہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب تو ویسے ہی حرام ہے، تو نماز کے موقع پر اس کی حرمت بیان کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک اس کا شان نزول معلوم نہیں ہوگا اس حکم کی حکمت معلوم نہیں ہو سکے گی. اسلام میں شراب کی حرمت کے جو احکام ہیں وہ تدریجی طور پر بیان کیے گئے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں دوسرا حکم اس وقت پیش آیا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کو کھانے کی دعوت دی اور کھانے کے بعد شراب پی گئی. اسی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک صحابی نے امامت کی اور اس میں نشے کی وجہ سے قرآنی آیات کی تلاوت میں غلطی کر گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب جب تک اس واقعے کا اور اس آیت کا سبب معلوم نہیں ہوگا کہ کس ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں، کس سیاق و سباق میں نماز کے وقت شراب پینے سے منع کیا گیا ہے، اس وقت تک ہم یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ اس حکم کی حکمت کیا تھی، کیونکہ یہ تو دوسرے نمبر پہ حکم تھا. اس کے بعد پھر شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا. تو پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے تناظر میں منع کر دیا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پی جائے، کہ بندے کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ نماز تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا نام ہے، اور اگر انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر وہ نماز ادا نہیں ہوگی. تو ظاہری بات ہے کہ عقل چونکہ شراب سے معوف ہو جاتی ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی اس سلسلے میں. دوسرا جو ہے اس میں فائدہ سبب نزول کا یہ ہوتا ہے کہ آیات کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، بس تم جدھر بھی رخ کر لو اسی طرف اللہ تعالیٰ ہے. اب آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے کسی جہت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جس طرف بھی رخ کریں گے اس طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ مغرب میں بھی ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے.
تو اب اس کے شان نزول کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ مسئلہ صرف اس کے شان نزول سے حل ہوتا ہے کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو یہودیوں کو قبلہ کی تبدیلی پہ بڑا اعتراض تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو اس قبلہ سے نہ پھرتے جس قبلہ کی طرف جو انبیاء تھے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ نماز چونکہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اور اللہ ہمیں جس طرف منہ کر کے کہیں گے ہم نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب یہ حکم مل گیا کہ اب بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں تو ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ آیت کا مفہوم تبھی سمجھ آتا ہے، صحیح مفہوم یا صحیح فہم تبھی سمجھ آتا ہے جب اس آیت کے شان نزول سے واقفیت ہو۔ تو للہ المشرق والمغرب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا جدھر بھی منہ آئے آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، بلکہ یہ آیات کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئیں، اور اس وقت تقاضا یہی تھا، یہود کو یہ جواب دینا مقصود تھا کہ سمت کا تعین، چونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے تو عبادت کی سمت کا تعین اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، باقی اللہ رب العزت جو ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ پر اس کا نور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ دوسری اس سلسلے میں آیت ہو سکتی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے، یعنی اس آیت میں سعی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ظہور اسلام سے پہلے مشرکین مکہ ان دونوں پہاڑیوں پر جاتے تھے، ایک پر اصاف بت رکھا ہوا تھا اور ایک پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا۔ اصاف اور نائلہ کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے عین بیت اللہ کے اندر بدفعلی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، تو بعد میں لوگوں نے اصاف کو اٹھا کے ایک پہاڑی پہ رکھ دیا اور جو نائلہ تھی اس کو دوسری پہاڑی پر رکھ دیا گیا۔ اب ان کی جو ہے وہ چکر لگائے جاتے یا سعی کی جاتی۔ تو اب اللہ رب العزت نے جب احکامات دیے حج اور عمرہ کے، تو اس میں یہ فرمایا کہ ان دونوں پہاڑیوں کی سعی کیا کرو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے چکر لگائے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کے درمیان صفا مروہ کی سعی کرنا صرف جائز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلط فہمی میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ در حقیقت زمانہ جاہلیت سے ان پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نائلہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے صحیح کرنا ناجائز نہ ہو جائے۔ ان کا یہ اشکال رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو بہت سی اور بھی آیات ہیں، تو اصل بتانا یہ مقصود ہے
کہ آیت کا صحیح مفہوم سبب علم نزول کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور تیسری اس میں بات ہے ربط کلمات۔ قرآن کریم بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ معاذ اللہ بے فائدہ اور بعض اوقات بے جوڑ معلوم ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، بس جب تم حج کے افعال پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آبا کو یاد کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ ایک بے ربط سی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس خاص مقام پر اللہ کی یاد کو آبا و اجداد کی یاد سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟ لیکن سبب نزول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مزدلفہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد یہاں اپنے باپ دادا کے قصے اور ان کے بہادریوں پہ فخر کیا کرتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ یہاں مزدلفہ کے اندر باپ دادے کے کارنامے اور قصے کہانیاں بیان نہ کرو، ان کا ذکر نہ کرو، بلکہ جس طرح تم ان کا ذکر کرتے ہو اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو۔ اپنے باپ دادا کی عظمت کو بیان کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی عزت اور عظمت کو بیان کرو۔ اور چوتھا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں جن میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہو، اور جب تک واقعہ معلوم نہ ہو ان آیات کا مطلب سمجھا نہیں جا سکتا۔ مثلا ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جس وقت آپ نے خاک کی مٹھی یعنی مٹی آپ نے پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اب یہ غزوہ بدر کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے نرغے کے وقت خاک کی ایک مٹھی ان کی طرف پھینکی تھی، اور اس کے بعد نرغہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ دراصل اگر سبب نزول ذہن میں نہ ہو تو آیت کا مطلب کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو سبب نزول کے اوپر یہ چار میں نے مختصر جو نکات ہیں جو مفتی تقی صاحب نے لکھے ہیں، اور ان میں ظاہری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہ چاروں چیزیں ہمیں اس بات کی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ اگر ہمیں شان نزول سے واقفیت نہیں ہوگی تو قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو بیان کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسی آیات جن کا شان نزول نہیں ہے وہ درج ذیل مضامین سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں وہ آیات جن میں انبیاء سابقین اور امم سابقہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، زمانہ ماضی کے واقعات پر مشتمل ہیں، جن آیات میں مستقبل میں پیش آنے والے غیبی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، عذاب و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیات ہیں جو اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے، اور ان کے نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ مخلوق کو سیدھی راہ دکھائی جائے،
یہ آیات قرآنی سیاق و سباق کے ساتھ مربوط اور متصل ہیں، مگر یہ کسی سوال کے جواب میں نازل نہیں ہوئی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں کہ سبب نزول اس واقعے کو کہتے ہیں جس کے ظہور اور وقوع کے ایام میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو۔ اس کے بعد پھر امام سیوطی نے واحدی پر جو ہے وہ تنقید کی ہے، یہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دو صحابہ کرام ہیں، اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن سے یہ منقول ہے کہ جو بھی آیت نازل ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے کہ جو آیت بھی نازل ہوئی ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کس لیے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ان صحابہ کرام کا تو اس کا لفظی اور ظاہری مطلب مراد نہیں، اگرچہ بعض صحابہ نے حلفاً ایسے الفاظ کہے ہیں، بلکہ اصل کیا ہے کہ یہ بعض اشخاص اور بعض اشیاء کے بارے میں نزول کو جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ آیات کے نزول سے واقف تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ قرآن مجید کی آیات کو جانتے تھے اور ان کے نزول سے بھی واقف تھے کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس کے حق میں اور کس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے سلسلے میں ڈاکٹر سبی صالح نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ شان نزول کے بارے میں روایات صحیحہ کی طلب و تلاش کی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صحیح روایات کی بجائے ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جو احادیث کی بجائے ان صحابہ سے روایتیں کی جاتی ہیں جو یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جو واقعات اور چیزیں بیان کی ہیں وہ زیادہ تر شان نزول کے سلسلے میں بیان ہو گئی ہے، یعنی جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، جو سابقہ الہامی مذاہب اور ان کے پیروکاروں اور ان کی کتابوں سے جو چیزیں آئی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ جو ہے وہ شان نزول کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی اہم ضرورت یہ ہے کہ صحیح روایات کو تلاش کیا جائے اور پھر صحیح روایات کو ہی بیان کیا جائے۔ اگر ہم صحیح روایات کو بیان نہیں کریں گے تو پھر ہمیں آیات کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکے گا، اور ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی روایات صحیحہ سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر افتراء علی اللہ کے زمرے میں بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی جو ہے وہ شان نزول بیان کریں تو اس وقت ہم صحیح احادیث کو بیان کریں، اور یہ بھی چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ شان نزول کے سلسلے میں لوگوں نے احادیث کی بجائے اسرائیلیات کی بھرمار کر دی ہے، اور علامہ ابن کثیر نے اسرائیلیات کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کی قرآن پاک نے تصدیق کر دی ہے، یعنی قرآن نے کہا کہ یہ سچی ہے تو ہم نے اس کو ماننا ہے کہ وہ بات سچی ہے جس کو قرآن نے تصدیق کر دی ہے۔ دوسری وہ ہیں جن کی قرآن نے تکذیب کر دی ہے، جن کو قرآن نے جھٹلا دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو ان کو ہم نے جھوٹا ماننا ہے۔
اور تیسری قسم کی وہ آیات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہ ان کو سچا کہو نہ ان کو جھوٹا کہو. یعنی تین قسم کی اسرائیلیات ہیں. پہلی وہ جن کی قرآن نے تصدیق کر دی، دوسری وہ جن کی قرآن نے تکذیب یعنی جھٹلا دیا، اور تیسری وہ جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو. اب اس سلسلے میں کچھ متقدمین کی کتب ہیں جن پر نقد اور جرح کی گئی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے جو مشہور کتاب ہے اور جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے وہ واحدی کی کتاب ہے. اور واحدی کی کتاب جو ہے یہ انتہائی پیچیدہ کتاب ہے اور اس میں ابہام اور اجمال پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب شیخ الاسلام علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسباب نزول پر ایک کتاب لکھی تھی، لیکن یہ کتاب شائع نہیں ہو سکی. ڈاکٹر صوبی صالح کا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب امام سیوطی نے ضرور دیکھی ہوگی، اور امام سیوطی کی کتاب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابن حجر کی کتاب سے کسب فیض کیا تھا. تو بہرحال یہ جو ہے ایک چیز انہوں نے بیان کی ہے. تو امام سیوطی جو ہیں جملہ متقدمین اور ابن حجر کی کتاب کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور اپنی کتاب کو دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا نام ہے لباب النقول فی اسباب النزول. تو مگر سیوطی نے اپنی کتاب میں جس قدر فخر کا اظہار کیا ہے اس سے ڈاکٹر صوبی صالح متفق نہیں ہے. اس کے علاوہ واحدی کی جو کتاب ہے اس پر ڈاکٹر صوبی صالح نے بڑی تنقید کی ہے کہ واحدی جو تھا اس کی تاریخی غلطی ہے، وہ تاریخ سے ناواقف تھا. اور دوسرا اس نے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کی جو سبب نزول ہے اس میں اس نے صرف قتادہ کا قول ذکر کیا ہے اور اس پر تنقید اور تبصرہ نہیں کیا، گویا وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین لوگوں پر جو ہے وہ بڑی تنقید کی ہے. اس میں وہ تین لوگ جو خاص کر ہیں جن میں ابن اسحاق ہے، واقدی ہے اور کلبی ہے. تو ان تینوں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقد کی ہے. اور حضرت شاہ صاحب ضمن میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق، واقدی اور کلبی نے قصہ آفرینی میں جس قدر افراد کی ہے، یعنی جتنی بھرمار انہوں نے قصہ آفرینی میں کی ہے کہ ہر آیت کے تحت میں ایک قصہ لائے ہیں، محدثین کے نزدیک ان کا اکثر حصہ صحیح نہیں ہے اور ان کی اسناد میں نقص ہیں. ان لوگوں کے اس افراد کو علم تفسیر کے لیے شرط سمجھنا سری غلطی ہے اور اس کے حفظ پر فہم کتاب اللہ کو موقوف خیال کرنا دراصل کتاب اللہ سے اپنا حصہ ہونا ہے. تو بہرحال یہ حضرت شاہ صاحب نے بھی محمد ابن اسحاق، واقدی اور کلبی پر جو ہے وہ جرح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ محدثین کے نزدیک ان کا اکثر حصہ صحیح نہیں ہے. اسباب نزول سے متعلق جو سیغے ہیں اسی طرح یہ ڈاکٹر صوبی صالح نے ابن جریر طبری پر بھی
نقد کی ہے اور اسباب نزول سے متعلق سیغے. تو آپ دیکھیں کہ جب اسباب نزول کو بیان کیا جاتا ہے تو چند سیغے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے سبب نزول هذه الآیت کذا حدث کذا او سئل علیہ السلام عن کذا فنزلت آیت کذا. تو اس طرح نزلت هذه الآیت فی کذا. اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ نزلت فی کذا، کہ یہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی. اور اسی طرح فنازلت کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. ان کا کہنا، یہ کہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت سے استنباط آپ کے قلب مبارک میں اس وقت اس آیت کا القاء بھی وحی اور نفس فی الروح کی ایک قسم ہے. یہی وجہ ہے جو اس موقع پر لفظ فانزلت کا استعمال ہوا ہے، اور یہ جائز ہے. اگر کوئی شخص تکرار نزول کے ساتھ اس کی تعبیر کرے تو یہ بھی ممکن ہے. تو بہرحال یہ کچھ سیغے ہیں. اس کے بعد ایک آیت کے سبب نزول میں کئی روایات ہو سکتی ہیں. یعنی ایک آیت ہے تو اس کے سبب نزول میں کئی روایات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اب ایک آیت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. سورۃ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے کہ نبی اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. تو یہ آیت بالاتفاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، حالانکہ ابو طالب کی وفات مکہ میں ہوئی تھی. اسی طرح سورہ اخلاص کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ نے جو سوال کیا تھا یہ سورت اس کے جواب میں نازل ہوئی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سورت مدینہ کے اہل کتاب کے جواب میں اتری، اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی. امام زرکشی لکھتے ہیں بعض اوقات اظہار عظمت و فضیلت اور خوف و نسیان کے ازالے کے لیے ایک چیز 2 دفعہ بھی نازل کی جاتی ہے. جیسے سورت فاتحہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں. تو یہ جو آیات تھیں، جس طرح سورت فاتحہ کے بارے میں امام زرکشی کی بات آ رہی ہے، اسی طرح اور جو سورت اخلاص کے بارے میں ہم نے پڑھا، معوذتین کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ 3 مرتبہ نازل ہوئیں. تو بہرحال ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں، یعنی ایک آیت کئی مرتبہ جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے. تو آیت ایک ہے لیکن اس کے سبب نزول میں کئی روایات ہیں. اب یہ ہے کہ ان روایات میں سے ہم ترجیح کس روایت کو دیں گے؟ تو ہم روایات صحیحہ کو ترجیح دیں گے. جیسے ایک آیت آتی ہے قل الروح من امر ربی، تو امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ میں جا رہا تھا، آپ کھجور کی ایک ٹہنی کا سہارا لے کر چل رہے تھے کہ آپ کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت پر ہوا۔ تو بعض یہودی یہ کہنے لگے ان سے کچھ پوچھنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ تھوڑی دیر سر کو اوپر اٹھائے کھڑے رہے، میں نے سمجھ لیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ جب فارغ ہوئے تو یہ آیت سنائی، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک اس آیت کا شان نزول ہے۔ دوسرا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ابن عباس نے بیان فرمایا ہے، جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، کہ قریش نے یہود سے کہا ہمیں کوئی بات بتائیے جو ہم اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ تو یہود نے کہا ان سے روح کی حقیقت پوچھئے۔ قریش نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اب ایک بخاری شریف کی روایت ہے، ایک ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب زیادہ صحیح جو ہے وہ امام ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، مگر بخاری کی روایت کو جمہور کے نزدیک ترمذی کی روایت پر ترجیح حاصل ہے۔ اب مزید جو ہے وہ اس سلسلے میں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ سبب نزول کے سلسلے میں صحیح تر اور راجح روایت کو اخذ کرتے ہیں، حالانکہ مرجوح روایت بھی صحیح ہے تو یہ ایک طبی بات ہے۔ جب ایک روایت صحیح اور دوسری ضعیف ہو تو اس صورت میں صرف روایت صحیحہ پر اعتماد کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم نے جندب سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، ایک یا دو راتوں میں اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت نے آ کر کہا اے محمد میرا خیال ہے کہ تمہارا شیطان تم سے رخصت ہو گیا۔ تب سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی۔ ایک یہ اس کا سبب نزول بیان کیا گیا۔ دوسرا محدث طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے حفص بن میسرہ سے روایت کی، حفص اپنی والدہ سے، اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں، اور ایک دفعہ ایک کتے کا جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یہ گھر میں داخل ہو گیا اور چارپائی کے نیچے 4 روز تک بیٹھا رہا۔ آپ پر وحی نازل نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا خولا جانے کیا واقعہ پیش آیا، میرے پاس جبرائیل حاضر نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے جی میں کہا گھر میں جھاڑو دینا چاہیے۔ میں نے جھاڑو ہاتھ میں لے کر چارپائی کے نیچے دیکھا اور کتے کا جو بچہ تھا اس کو نکال دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی۔ جب وہی نازل ہوتی تو آپ پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تب سورۃ والضحیٰ تک نازل ہوئی۔ اب 2 روایتیں آ گئیں۔ والضحیٰ کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور 1 یا 2 راتوں میں نہ اٹھ سکے، اور دوسری روایت یہ آ گئی کہ آپ کے بستر کے نیچے ایک کتے کا بچہ آ کر بیٹھ گیا، جسے پلہ کہا جاتا ہے یا پلہ کہا جاتا ہے، وہ بیٹھ گیا، اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ آپ پر پھر وہی جو ہے وہ نازل نہ ہوئی۔ تو اب یہ جو دوسری روایت ہے جس میں کتے کے بچے کا ذکر ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس میں موضوع ہونے کے یعنی من گھڑت ہونے کے آثار نمایاں ہیں، اور اس کے الفاظ و معانی میں وحشت اور غربت یعنی اجنبیت پائی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پہلی روایت صحیح ہے۔ لہذا ہمیں اس تردد میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ کس روایت کو اخذ اور کس کو ترک کیا جائے، اس لیے کہ باطل کسی صورت میں صحیح کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح روایت کو اختیار کریں گے اور باطل روایت کو چھوڑ دیں گے۔ ایک واقعہ تعدد نزول کا
یعنی متعدد آیات کے نزول کا سبب ہوتا ہے. واقعہ ایک ہوتا ہے لیکن وہ کئی آیات کے نازل ہونے کا سبب ہوتا ہے. تعدد النازل والسبب واحد، یعنی نازل ہونا متعدد بار ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ یا اس کا سبب ایک ہی ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک ہی واقعہ جو متعدد آیات کے نزول کا سبب ہو، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حاکم اور ترمذی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مہاجر عورتوں کا ذکر نہیں کیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو. اب یہ ایک ہے کہ مہاجر عورتوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حاکم نے یہ حدیث بھی حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتے ہیں اور عورتوں کا نہیں کرتے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اسی طرح یہ آیت اتری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، آخر تک یہ سورۃ احزاب میں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجر عورتوں کا ذکر نہیں کیا. ایک جگہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتے ہیں اور عورتوں کا نہیں کرتے، اور تیسری جگہ کہ مرد فضیلت لے گئے، عورتوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے. اس پر جو ہے وہ یا وہ جو عمل کرتی ہیں اس کا کیا ہوگا، کیا عمل کے اندر بھی کوئی فرق ہوگا مرد اور عورت کا؟ تو اس کا ویسے میں جواب دے دوں کہ مرد اور عورت کا عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی عمل کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، عمل کے اعتبار سے کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دینا ہے. تو بہرحال اب ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے. اور اس پر میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جو اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے روایات میں جو ترجیح دینا ہوتی ہے وہ جو مفسر ہے اس کے نزدیک کوئی مقیاس، کوئی پیمانہ اور کوئی معیار ہوتا ہے. وہ اس معیار کی بنیاد پر ظاہری بات ہے کہ کسی روایت کو ترجیح دیتا ہے. لیکن ایک چیز جس کو میں نے اس کتاب میں دیکھا ہے مباحث فی علوم القرآن میں، کہ کئی سبب نزول بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شاید تاریخ سے ناواقف تھے، اور سبب نزول میں واقعات کی تاریخ سے جو ہے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ واقعات کی صحیح تاریخ سے اور واقعات کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی صحیح جو ہے وہ تفسیر یا قرآن کا فہم حاصل نہیں کر سکیں گے. اب اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خلاصہ ہے کہ اسباب نزول کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کیا بیان فرماتے ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ محدثین قرآنی آیات کے ذیل میں ایسی بہت سی اشیاء ذکر کرتے ہیں
جو اصل میں شان نزول میں داخل نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت سی ایسی چیزیں محدثین لکھ رہے ہوتے ہیں جو شان نزول اس کو بنا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اسباب نزول میں داخل نہیں ہوتی، جن میں صحابہ کا اپنے باہمی مناظرات میں سے کسی آیت سے استشہاد کرنا، صحابہ کا مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں کسی آیت سے استشہاد کر رہے ہیں یا آیت سے تمثیل دینا، اب یہ سبب نزول نہیں ہے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک، یا اپنے کلام کے استشہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت کو تلاوت فرمانا، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس کے ضمن میں کوئی آیت تلاوت فرمائی، تو یہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک اسباب نزول میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین کا کسی ایسی حدیث کو روایت کرنا جس کو آیت کے ساتھ اس کے غرض یا موقع نزول یا اسماء مذکورہ میں فی الآیت کے مبہم تعین میں موافقت حاصل ہو۔ یعنی جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی، بعض مرتبہ وہی بات کسی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یعنی جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی وہی بات کسی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تفسیر کی کتابوں میں وہ حدیث بھی اس آیت کے تحت روایت کر دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ مفسرین کو کوئی روایت محض یہ بتانے کے لیے نقل کرتے ہیں کہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی، یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ قرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر مبہم طور پر فرماتا ہے اور ان کا نام ذکر نہیں کرتا، مفسرین روایتوں کے ذریعے ان لوگوں کے نام متعین کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات بھی درج ہیں کہ قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض احادیث اور آیات میں قرآن کریم کی مختلف صورتوں یا آیتوں کے فضائل بیان کیے گئے، بعض احادیث جو ہے ان میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں یا مختلف صورتیں ہیں ان کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ مفسرین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات پر نقل کر دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے اس حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا، یعنی ایسی احادیث بھی تفسیر میں نقل ہو جاتی ہیں کہ قرآن کے اس حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا، آپ کا عمل بھی بعض دفعہ وہ بیان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات نہ سبب نزول کی تعریف میں داخل ہیں اور نہ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات سے پوری طرح واقف ہو۔ البتہ جو روایات واقعتاً آیت کا سبب نزول ہیں ان کا جاننا مفسر کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر علم تفسیر میں دخل دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ مفسر کے لیے دو باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ پایا جاتا ہے، اور جب تک وہ قصے معلوم نہ ہوں آیات کے اشاروں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور دوسرا کسی قصے وغیرہ میں بعض اوقات الفاظ عام ہوتے ہیں لیکن شان نزول سے اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے، یا کلام کا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے اور سبب نزول کوئی دوسرا مفہوم متعین کرتا ہے۔ تو اس جیسی روایات کا علم حاصل کیے بغیر آیات قرآنی کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو سبب نزول اور احکام میں جو عموم اور خصوص ہے، یعنی بعض چیزیں عام ہیں اور بعض چیزیں خاص ہیں سبب نزول کے اندر۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی توجیہ کی وضاحت کر دوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے توجیہ کی وضاحت کی ہے کہ توجیہ سے کیا مراد ہوگا۔
شاہ صاحب لکھتے ہیں مفسر کے سامنے جو اشکالات آتے ہیں، یعنی دو روایات ایک دوسرے کے باہمی تناقض پایا جاتا ہے ان کے اندر، تو مفسر جب ان اشکالات کو حل کرتا ہے تو اس کا نام توجیہ رکھا جاتا ہے. یعنی مفسر جب کسی اشکال کو حل کرے گا تو اس کا نام توجیہ ہوگا. جیسے آیت یا اخت ہارون میں سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے درمیان تو کئی سالوں کا فاصلہ ہے، ایک طویل مدت کا فاصلہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت مریم کے بھائی ہوں، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو بہت پہلے گزر گئے اور حضرت مریم علیہ السلام بہت بعد میں آئیں. تو گویا کہ سائل نے اپنے ذہن پر ٹھہرا لیا کہ یہ ہارون وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل اپنی اولاد کے نام ایسے صلحاء کے نام پر رکھتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے. اور مثلاً آپ سے سوال کیا گیا کہ محشر میں آدمی منہ کے بل کس طرح چلے گا. یعنی آپ پہلی آیت میں دیکھیں کہ یہ توجیہ کی گئی کہ اس یہ جو ہارون ہے یہ وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ یہ اور ہارون ہے، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کے نام ان نیک لوگوں یا انبیاء کے نام پر رکھا کرتے تھے. دوسری توجیہ کے سلسلے میں مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن آدمی منہ کے بل کس طرح چلیں گے. آپ نے فرمایا جس طرح دنیا میں اپنے پاؤں کے بل چلتے ہیں، جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا وہ اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل جو ہے وہ چلائے. تو بہرحال اسی طرح میں نے لا جناح کی تشریح بیان کر دی ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ قرآن جو تفسیر ہے اس میں توجیہ کی بہت زیادہ مثالیں پائی جاتی ہیں، اور یہ الفاظ الکبیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جن اسباب نزول اور توجیحات مشکل کو بخاری، ترمذی اور حاکم نے اپنے اپنے ابواب تفسیر میں اسناد صحیحہ سے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، ہم بھی ان کو بطور تنقیب و اختصار باب پنجوں میں نقل کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے. اول یہ معلوم ہو جائے گا کہ اتنے آثار کا حفظ کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے. چنانچہ غرائب قرآن کی شرح جس قدر ہم نے ذکر کی ہے وہ نہایت ضروری ہے. اور دوسرا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اکثر اسباب نزول کو آیات کے معانی دریافت کرنے میں کسی قسم کا دخل نہیں، البتہ صرف ان قصص کو کچھ دخل ہے جن کا ان ہر سے تفاسیر میں ذکر ہے جو محدثین کے نزدیک صحیح تر ہیں. تو بہرحال اسباب نزول اور توجیہ جو ہے یہ جو مفسرین نے بیان کر دی ہے، اور خاص کر جو امام ترمذی، امام حاکم اور امام بخاری نے بیان کر دی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب بات کر رہے تھے کہ سبب نزول اور احکام کا جو عموم اور خصوص ہے، یعنی احکام کا عام اور خاص ہونا. تو کسی
सबब नुज़ूल के जो तात है, कुरान करीम की जो आयात नाजिल हुई वो अपने उमूम और खुसूस के लिहाज से 4 अक़साम पर मुश्तमिल हैं। वो आयतें जिनमें किसी शख्स का नाम लेकर मुतय्यन कर दिया गया, आयत का मजमून उसी के हक में है। ऐसी आयतों के बारे में उलमा का इत्तिफाक है कि इसका मजमून सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इन आयात में मुअय्यन और मुकर्रर शख्स है। मसलन तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अब ये अबू लहब के बारे में नाजिल हुई कि अबू लहब के दोनों हाथ जो हैं वो हलाक हो जाएं, और वो हलाक हो ही गया। तो अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सफा पर दावत दे रहे थे तो उस वक़्त आपने जब लोगों को बुलाया और एक एलानिया दावत का आगाज किया, तो उस वक़्त ये अल्फाज अबू लहब ने कहे, माअज़ल्लाह तब्बन लका अलहादा दावतना, तुम्हारे लिए हलाकत हो, क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया था। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब इसमें चूंकि खास अबू लहब के लिए वईद बयान की गई है, तो इस आयत में खास अबू लहब ही मुराद होगा, और ये वईद खास उसी के लिए है। आयतों की दूसरी सूरत ये है कि किसी शख्स या गिरोह का या चीज का नाम लिए बगैर कुछ औसाफ बयान कर दिए जाएं, यानी बंदे का नाम नहीं लिया बल्कि उसके औसाफ बयान कर दिए, तो बाद में दीगर दलाइल से मालूम होता है कि ये वो मुकर्रर शख्स है जिसके बारे में ये बात की गई है। जैसे सूरत लैल में इरशाद है, वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी मालहू यतज़क्का, वसयुजन्नबुहल अत्का, इस आग से वो मुत्तकी तरीन शख्स बचा लिया गया जो अपने माल पाकीज़गी हासिल करने की गरज से मुस्तहिकीन को देता है। सवाल ये है कि ये बंदा कौन है जिसकी ये सिफात बयान की जा रही हैं कि उस आग से वो मुत्तकी तरीन शख्स बचा लिया गया जो अपने माल पाकीज़गी हासिल करने की गरज से मुस्तहिकीन को देता है। तो इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, क्योंकि वो मुफलिस मुसलमान गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी के माल ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल ने फायदा पहुंचाया। तो अत्का सिफत बयान की गई, और जब इसके साथ अलिफ लाम लग जाता है, यानी यहाँ पर आप देखें सयुजन्नबु हल अत्का, अलिफ लाम जब लगता है तो ये नकरा से मार्फा बन जाता है, और अल अत्का हमें ये वजाहत करता है कि किसी को खास शख्स मुराद है जो अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा है। और तीसरी किस्म की आयतें वो हैं कि जो नाजिल तो किसी खास वाकया में हुई थी लेकिन अल्फाज आम है। आयत के सरी अल्फाज या किसी खारजी दलील से ये मालूम हो गया है कि आयत का हुक्म इस वाकये के साथ खास नहीं है, बल्कि इस नौइयत के हर वाक़े का यही हुक्म है। इस किस्म के बारे में तमाम अहले इल्म मुत्तफ़क़ हैं। इस सूरत में आयत का हुक्म इसके अल्फाज के ताबे होकर आम ही होगा, सिर्फ सबब नुज़ूल के वाक़या के साथ खास नहीं होगा। मसलन सूरत मुजादला की इब्तदाई आयात जो हैं वो हजरत खौला के बारे में नाजिल हुई, जिनके शौहर ने उनसे ज़िहार किया था। ज़िहार क्या होता है? अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ कह दे या अपनी बेटी कह दे, ज्यादातर माँ के अल्फाज इस्तेमाल करते थे अरब, तो इसको ज़िहार कहा जाता है। तो वो समझते थे कि ये हम पर हराम हो गई है। तो
اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ جو ہے وہ بیان کیا سورۃ مجادلہ کے آغاز میں. اب یہ واقعہ تو حضرت خولہ کا تھا، لیکن یہ ایک مثال بن گیا اور اس حکم اس کا عام ہو گیا کہ اب جو بھی زہار کرے گا اسے زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور زہار کا کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے تعلق رکھ سکتا ہے. زہار زور سے ہے اور زور پیٹ کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے تھے انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ. تو بہرحال اس کا کفارہ بیان کیا گیا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد اب جو شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرے وہ کفارہ ادا کرے گا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، یا 60 روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، سورۃ مجادلہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. چوتھی قسم کی آیت یہ ہے کہ آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی لیکن اس کے الفاظ عام استعمال کیے گئے، اور آیت یا کسی خارجی دلیل سے یہ صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آیت کو حکم یا مضمون صرف اسی واقعے کے ساتھ مخصوص ہے یا اس نوعیت کے ہر واقعے کے لیے عام ہوگا. علماء اصول فقہ اور تفسیر میں یہ جملہ مشہور ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اعتبار الفاظ کے عموم کا ہو، اعتبار جو ہے وہ الفاظ کے عموم کا ہوگا، نہ کہ سبب نزول کے خاص واقعے کا. تو یہاں پر آخری چیز میں بیان کرتا ہوں کہ جو ہے تکرار نزول کیا ہے. یہ تکرار نزول دراصل میں بیان کر چکا ہوں، یہ وہی چیز ہے کہ ایک واقعہ جو ہے یا ایک صورت جو ہے، یہ جو آیات ہیں وہ بار بار نازل ہونا تکرار نزول کہلاتا ہے. یعنی بعض صورتوں کا بار بار نازل ہونا یہ تکرار. ایک صورت جو ہے وہ کئی دفعہ نازل ہو رہی ہے، کوئی 2 دفعہ نازل ہو رہی ہے، کوئی 3 دفعہ نازل ہو رہی ہے، مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر ایک ہی قسم کی صورتیں بار بار نازل ہو رہی ہیں، تو اس کو تکرار نزول کہا جاتا ہے. یعنی کسی آیت کا یا کسی صورت کا بار بار نازل ہونا. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اسباب نزول کے حوالے سے تھا، اور جب اس ضمن میں جتنی معلومات میرے پاس تھیں وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.